अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हिंदुस्तान के एक बिहार के शहर में 300 साल पुरानी एक नागिन, जिसका कहा जाता है कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देती है। वहाँ के जो पुजारी हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, अगर वो उनसे खुश हो जाए तो वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं और वो मुर्दों को ज़िंदा कर देती है। ये सुनकर मुसलमान भी एक अपनी मैयत लेके उसके पास पहुँचे। तो चले चल के देखते हैं कि उस मैयत के साथ क्या हुआ। दोस्तों, भारत में बिहार का एक ऐसा गांव है जहां एक नागिन को देवी मानकर पूजा की जाती थी। बिहार के बख्तियारपुर के करीब तकरीबन 25 किलोमीटर एक जंगल के पास नागिन का एक अनोखा मंदिर है। इस नागिन के बारे में मशहूर था कि 300 साल से भी ज्यादा की जिंदगी ये नागिन जी चुकी थी और इसमें इस कदर शक्ति आ चुकी थी कि मुर्दों में जान डाल देती थी। गांव वालों का ये कवी अकीदा था कि जिसकी पूजा से ये इच्छाधारी नागिन खुश हो गई तो बस उसके समझो दिन ही फिर गए, उसकी जिंदगी में खुशी आ जाती थी। इसी गांव में एक बहुत पुराना घराना था जो इस नागिन से मंसूब करिश्मे और कहानियां नस्ल दर नस्ल लोगों को सुनाता आया था और नस्ल दर नस्ल इस घराने के मर्द नागिन के मंदिर के पुजारी रहे थे और इस मंदिर की देखभाल करते थे। वो ये कहानी सुनाया करते थे कि सालों पहले हमारे खानदान से एक बहन भाई जो यतीम हो गए थे। बहन 16 साल की और उसका भाई 14 साल का था। माँ बाप के मरने के बाद भाई कहीं मेहनत मजदूरी करने लगा। बहन जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और इसी तरह दोनों बहन भाई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। एक दिन जंगल में उस लड़की को एक जख्मी नागिन मिली। उस लड़की ने नागिन से डरने की बजाय उसकी मदद की, सेवा की, दूध पिलाया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया। तो एक दिन जब वो नागिन ठीक हो गई तो एक देवी के रूप में उसके सामने आई और उसे कहा कि जिंदगी में कभी भी तुझे कोई मुश्किल आ जाए तो इसी जगह तू अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। फिर एक दिन यूं हुआ कि मजदूरी करते इस लड़की के भाई की अपने किसी साथी मजदूर से लड़ाई हो गई। मजदूरों ने मिलकर उसको इतना मारा कि वो मर गया। किसी ने बहन को बताया कि तुम्हारे भाई की लाश लहूलुहान जंगल के पास पड़ी है। बहन ने जब देखा कि मेरा भाई तो मर चुका है, वो लोगों की मदद से उसे उठाकर जंगल में उसी जगह आ गई जहां नागिन ने उसे बोला था कि जब मुश्किल पड़े तो अपने एहसान का बदला मुझसे ले जाना। कहते हैं उस लड़की ने नागिन को पुकारा कि मेरा इकलौता सहारा लोगों ने मुझसे छीन लिया है, मेरी मदद कर। कहते हैं दोस्तों के नागिन नमूदार हुई और देवी के रूप में आकर बोली कि तुम्हारा भाई सही सलामत सो रहा है, इसे जगाओ और अपने घर ले जाओ। उसने भाई को जगाया तो वो गहरी नींद से बेदार हो गया। बस इसी वाक़े के बाद गांव वालों ने वहां नागिन का मंदिर बना दिया और उसकी पूजा करने लगे। इर्द गिर्द कई गांव वालों को भी इस वाक़े की खबर मिली तो लोग दूर दराज से आकर मंदिर में नागिन की पूजा करने लगे। सैकड़ों सालों से ऐसे कई करिश्मे नागिन से मंसूब हो चुके थे और लोग मानते थे कि वाकई ये नागिन मरे हुए लोगों को जिंदा कर देती है। दोस्तों, सालों से वो मंदिर इसी बात से वहाँ मशहूर था। फिर दोस्तों यूं हुआ कि एक दिन अल्लाह के एक नेक बुजुर्ग का उस गांव के करीब गुजर हुआ तो उन्होंने वहां गांव में एक मस्जिद आबाद की। तब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, ये कह लें कि गिनती के चंद मुसलमान वहां आबाद थे। मस्जिद आबाद हुई तो हिंदुओं ने एतराजात शुरू कर दिए, मुसलमानों को धमकाना शुरू कर दिया। नागिन के अजाब से, उसकी नाराजगी से मुसलमानों को डराते। एक दिन उन मुसलमानों में से एक शख्स का इंतकाल हो गया। उस मंदिर का पुजारी और गांव के लोग सब इकट्ठे होकर मजाक उड़ाने लगे कि तुम लोग जिस अल्लाह की इबादत करते हो, क्या वो नाउजुबिल्लाह इतनी ताकत भी नहीं रखता कि तुम्हारे इस मरे हुए भाई में जान डाल सके। मुसलमान चुप करके उन हिंदुओं की बातें सुनते जा रहे थे। पुजारी कहने लगा कि नाउजुबिल्लाह तुम्हारे खुदा से हमारी देवी नागिन ताकतवर है जो हमारे मुर्दों को जिंदा कर देती है। इस बात पर तब अचानक वो अल्लाह के नेक बुजुर्ग उठकर आगे आए और पुजारी से बोले कि अच्छा, वाकई तुम्हारी एक नागिन मुर्दों को जिंदा कर देती है, तो चलो अगर उसने हमारे मुर्दे को भी जिंदा कर दिया तो हम तुम्हारे मजहब में शामिल हो जाएंगे। पुजारी ने भी नागिन के करिश्मे बस सुन ही रखे थे, कभी देखे नहीं थे। वो बुजुर्ग की ये बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। बुजुर्ग बोले, अब सोच क्या रहे हो?
کیا اپنی ناگن پر شک ہے تمہیں؟ پجاری بولا ہرگز نہیں، چلو اٹھاؤ اپنی میت اور چلو ہمارے ساتھ ہمارے مندر۔ دوستو جب لوگ میت اٹھانے لگے تو بزرگ بولے مگر میری ایک اور شرط بھی ہے۔ پجاری نے کہا وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر تمہاری ناگن دیوی مردے کو زندہ نہ کر سکی اور اگر خود جل کر بھسم ہو گئی تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ پجاری جھٹ سے بولا ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہماری ناگن ایسا نہ کر سکے، مگر اگر تم جو کہہ رہے ہو کہ اگر واقعی ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، ہم بھی اپنا مذہب چھوڑ کر تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ دوستو مسلمانوں اور پجاری کے بیچ اس چیلنج کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف گاؤں میں اور ارد گرد کے گاؤں میں بھی پھیل گئی۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس مندر کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ مسلمان میت اٹھا کر مندر کے سامنے لے آئے جہاں ایک ناگن کی مورتی تراشی ہوئی رکھی تھی اور جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ ہندو پجاری کچھ پریشان بھی تھا مگر اب وہ واپس تو پلٹ نہیں سکتا تھا، مجمع اکٹھا ہو چکا تھا، اب اس کا واپس پلٹنا اپنی بات سے ہندوؤں کے دھرم پر ہی سوال بن سکتا تھا۔ خیر اس نے دیوی ناگن کے آگے اپنی پوجا پاٹ شروع کر دی اور ناگن کو للکارنے لگا کہ ناگن آج اس مسئلے میں جان ڈال کر دکھا دے کہ ہم تیری پوجا کس لیے کرتے ہیں، ہم تجھے کیوں مانتے ہیں۔ لوگ دوستو انتظار میں تھے کہ ابھی مردہ زندہ ہو جائے گا مگر کافی وقت بیت گیا، نہ مردے میں حرکت ہوئی اور نہ ہی ناگن اپنی جگہ سے ہلی۔ وہ بزرگ آرام سے وہاں بیٹھے یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ کافی گھنٹے بیت گئے، پجاری نے ہر طرح اپنی پوجا کر لی تھی، اب تو وہ بھی رونے والا ہو چکا تھا کیونکہ اس کو اپنی بے عزتی نظر آ رہی تھی۔ لوگ اب چہ مگوئیاں کرنے لگے تھے کیونکہ ان کا اپنا دھرم داؤ پر لگا ہوا تھا۔ جب بہت وقت بیت گیا تو بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور پجاری کو پکار کر کہنے لگے کہ اب بہت ہو گیا، ہم اپنی میت کو مزید اس تماشے میں نہیں رکھ سکتے، اس طرح ہماری میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تمہاری یہ پتھر کی دیوی اور وہ جانور جو بقول تمہارے اچھا دھاری ہے سب جھوٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں، مگر تم لوگ ایسے نہیں مانو گے، اس لیے دیکھو تم دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا اللہ کیا کر سکتا ہے، میرے اللہ کی طاقت دیکھنا چاہتے تھے تو دیکھو۔ بزرگ نے میت کے پاس آ کر اس کو اس کے نام سے پکارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھو اور ان کو حقیقت بتاؤ۔ دوستو پھر دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اسی لمحے وہ مردہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اور کلمہ شہادت بلند آواز میں پڑھ کر کہنے لگا کہ بے شک زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات میں کسی انسان، کسی جانور، کسی اور مخلوق، حتیٰ کہ فرشتوں کے پاس بھی کسی مردے میں جان ڈالنے کی اللہ نے طاقت نہیں رکھی۔ موت کا فرشتہ ہے مگر جان ڈالنے کا کوئی فرشتہ نہیں ہے، کیونکہ جان ڈالنا، زندگی دینا صرف میرے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میں اسی کے حکم سے تم لوگوں کو یہ سچ بتا رہا ہوں اور اپنی اگلی منزل کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے پھر کلمہ پڑھا اور شہادت دی کہ بے شک اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہی وہ شخص دوبارہ بے جان ہو گیا۔ سب یہ منظر دوستو سکتے کی سی کیفیت میں دیکھتے رہ گئے۔ پھر وہ بزرگ پجاری سے مخاطب ہوئے کہ ہاں اب کیا کہتے ہو؟ وہ پجاری تو چپ کھڑا تھا مگر دوسرے لوگ آگے بڑھائے اور کہنے لگے کہ آج تک ہم نے ناگن کی جھوٹی اندھے کی کہانیوں پر یقین کیا ہے، اب اگر آنکھوں سے دیکھ کر اور کانوں سے سن کر بھی ایمان نہ لائے تو ہم سے بڑا پاگل اور نادان کون ہوگا؟ ہم ایمان لاتے ہیں کہ واقعی اللہ ایک ہے۔ دوستو فضا کلمہ شہادت سے گونجنے لگی اور اس گاؤں میں یوں کفر کا خاتمہ ہوا۔ بے شک اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہی ہوگا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور بے شک اللہ ہی زندگی اور موت پر قادر ہے، اور بے شک آج تک مردے میں کوئی جان نہیں ڈال سکا، حتیٰ کہ سائنسدان صدیوں سے موت کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں مگر اب تک اس جدید دور میں کوئی مشین، کوئی دوائی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مردے کو دوبارہ زندگی دے سکے کہ جب حکم سفر ہو گیا سو ہو گیا۔ کیا ایسا ہی نہیں دوستو؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا کمنٹ میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے آپ کو آپ کے ہاتھ روک سکتے ہیں؟ جی ویورز، تو دیکھا آپ نے، یہ من دھڑک کہانیاں ہیں
لوگوں کی بنائی ہوئی مانگنے والی ذات اللہ ہی ہے، اللہ سے ہی مانگنے والی ذات، اللہ سے مانگے۔ جو پتھر سے مانگتا ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے، پتھر سے مانگو گے تب بھی اللہ دے گا، سورج سے مانگو گے تب بھی اللہ دے گا، چاند سے مانگو گے تب بھی اللہ دے گا، یہاں تک کہ کسی بھی جانور سے مانگو گے دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ آپ نے سنا کہ وہ اس مردے نے اٹھ کے گواہی دی، شہادت دی کہ اللہ ہی نے مجھے موت دی ہے اور اللہ ہی نے مجھے دوبارہ زندہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وہ گواہی دے کے دوبارہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو اس چیز کے ہوش کے ناخن لیں، دین اسلام یہ الگ ہے، الگ ہی چیپٹر ہے، اور سچ ہے اور حق ہے۔ انسان خسارے میں ہے، انسان جانوروں کی پوجا میں، سورج کی پوجا میں، سمندر کی پوجا میں، گائے کی پوجا میں، ادروائز الگ الگ پوجاؤں میں لگا ہوا ہے، پر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک چھوٹا سا ایک عام بندہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ یا اللہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ 5 لاکھ روپے دے دے، ایک نون مسلم اپنے بھگوان سے کہتا ہے کہ بھگوان مجھے 5 لاکھ روپے دے دے، تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً فرشتے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے 2 جا کے سو۔ اور ایک مومن جب اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 5 لاکھ روپے چاہیے، حالانکہ مومن پیسے نہیں مانگتا، مومن یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت رحمت عطا فرما۔ اور ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے 5 لاکھ روپے دے، تب بھی وہی فرشتے اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ 5 لاکھ روپے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ۔ تو فرشتوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ پوچھیں اللہ سے، پر پھر بھی جستجو تو ہوتی ہے کہ یا رب العالمین، وہ ایک نون مسلم تھا، اس نے 5 لاکھ مانگے تو فوراً دے دیے آپ نے، اور یہ ایک مسلمان مومن بندہ تیرا تہجد گزار، دیندار، اور یہ 3-4 دفعہ مانگ چکا ہے، اور آپ کہتے ہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس کی رونے کی، گڑ گڑانے کی ادا پسند آتی ہے۔ یہ 5 لاکھ کیا ہے، اس کے تصور ہے، اس سے حد سے زیادہ دوں گا۔ تو وہ پاک پروردگار کی راہ میں اگر آپ 1 روپیہ دیں گے تو وہ 10 گنا دے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور سبسکرائب لازمی کرا کریں۔ نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔